بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ طیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام، واجب الاحترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسا مبارک اور اپنا پسندیدہ مذہب اور دین عطا فرمایا. پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور اپنی سعادت کو یقینی بنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم، اسلامی کیلنڈر کا یہ 12واں مہینہ، آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے اور چل رہا ہے. آج اس 12ویں اسلامی مہینے ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے. اس کے بعد ماہ محرم الحرام شروع ہوگا، جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی 8، 9، 10، 11 اور 12 ان 5 تاریخوں میں اسلام کے ارکان میں سے جو بہت ہی شان و شوکت والا، اہمیت والا رکن ہے، حج کا رکن، وہ انہی تاریخوں کے اندر رکھا ہے. ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 ان تاریخوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. تو حج انہی تاریخوں میں ادا ہوتا ہے. اور اس مہینے کی فضیلت اس کی 9 تاریخ کو، اس مہینے کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کا دن، عرفہ کے دن کی فضیلت اتنی بابرکت، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس دن میں جو بندہ، جو مسلمان، جو مومن روزہ رکھے تو اس روزے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیتے ہیں اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مہینہ، مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس مہینے میں اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قربانی جیسا عظیم عمل انجام دیا جاتا ہے. قربانی جیسا بابرکت عمل انجام دیا جاتا ہے اور قربانی جیسی عبادت ادا کی جاتی ہے. میں آپ حضرات کو
اسی ایک عمل کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قربانی کا یہ عمل صرف دین اسلام کا ہی عمل نہیں ہے، ہر مذہب میں اس کا تصور ہے۔ قربانی کا تصور ہر مذہب میں ہے۔ یہ قربانی کا عمل صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد صرف 1400 سالوں سے ہی یہ عمل نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کی تاریخ شروع سے ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا اس وقت سے اس عمل کی تاریخ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہیں سے انسانوں کی نسل چلی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، بڑا بیٹا حابیل، اس کا بھائی قابیل۔ ان دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ ہم نے بارہا سنا بھی ہے۔ اس زمانے میں قربانی اس طریقے سے ہوتی کہ اپنا جو بھی سامان، جانور، غلہ، جو بھی ہو، اسے پہاڑ کے کونے میں رکھ دیتے، پہاڑ پر رکھ دیتے۔ تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ ایک آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی قربانی کی چیزوں کو جو وہ رکھا ہوا ہوتا اسے وہ آگ جلا دیتی۔ اس طریقے سے قربانی ان کی قابل قبول سمجھی جاتی تھی۔ تو ایسے ہی قابیل نے، جو چھوٹا بھائی ہے، وہ اپنا غلہ وہاں رکھا، اناج وغیرہ وغیرہ، اور بہت کم مقدار میں بددلی سے رکھا، خوش دلی سے نہیں۔ اس کے مقابلے میں اس کا بھائی حابیل بڑی خوش دلی سے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے ایک جانور رکھا۔ تو قربانی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی، اسے جلا دیا، قربانی قبول۔ تو یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ عمل وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ قربانی جو تم کرتے ہو، نہ ہی اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ گوشت کہاں پہنچتا ہے؟ گوشت پیٹ میں پہنچتا ہے، خون کہاں پہنچتا ہے؟ نالیوں میں بہتا ہے۔ پھر پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں اللہ کے پاس، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو خون کی ضرورت ہے۔ تو حابیل نے پوری اخلاص کے ساتھ، پوری نیت، اچھی نیت کے ساتھ اس نے ایک جانور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی میں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لیا۔ آج ہم بھی قربانی کا عمل اللہ کے یہاں پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم چوک جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تو نہیں چوکتے ہوں گے، آپ تو بڑے اخلاص سے ہی ادا کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے بارہا بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے بڑی وسعت عطا فرمائے رکھا ہے، بڑی وسعت، بڑا پیسہ، بڑا مال سب دیا، لیکن جب اللہ کے لیے کوئی چیز، شریعت کا کوئی حکم ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت سوچتے ہیں۔ ایسے ہی قربانی کے عمل میں جب جانور خریدنے کا موقع ہو تو بڑا سوچتے ہیں کہ کم سے کم ریٹ میں ہمیں جانور مل جائے۔ بھلا آپ بتائیے
ایک جانور ہے 30-40 ہزار روپے اس کی قیمت ہے، ہم اس کو خریدنا تو چاہتے ہیں لیکن 10-15-20 ہزار کے اندر خریدنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے 10-15-20 ہزار کا یعنی کم سے کم قیمت کا جانور کیا اچھا رہے گا؟ کیا فربا رہے گا؟ کیا خوبصورت رہے گا؟ خوبصورت جانور، فربا جانور، اچھا جانور جس میں ذرا برابر بھی عیب نہ ہو، جسے دیکھ کر دل خوش ہو، ایسا جانور گنجائش ہوتے ہوئے نہ خریدے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ گنجائش ہے، پیسہ ہے، وسعت ہے، لیکن خریدنے کے لیے دل میں ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہی جب مسئلہ آ جائے کسی دعوت کا تو ایک جانور نہیں 4 جانور خریدتے ہیں، وہی مسئلہ آ جائے شادی بیاہ کا تو بے حساب جانور خریدتے ہیں، لمبی چوڑی دعوت کرتے ہیں، اور جاننے والے اور نہ جاننے والوں کو بھی مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت میں شریک کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے جب جانور قربان کرنے کا موقع اللہ دیتا ہے تو اس وقت ہم چوک جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں جب بھی ایسا کوئی موقع آیا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرنے کا، اللہ کے لیے کوئی چیز دینے کا، تو انہوں نے سب سے اچھا مال، سب سے بہترین مال اللہ کے لیے قربان کیا، اللہ کے لیے انہوں نے وقف کیا، اللہ کے لیے اس کو دیا۔ چنانچہ ایک صحابی جنہیں اپنا باغ بڑا پسند تھا، جس باغ کے اندر اس زمانے میں کھجور کا درخت سب سے بڑا سرمایہ، کھجور سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت تھی۔ صحابی رسول کے پاس 600 درختوں کا ایک باغ تھا۔ کتنے درختوں کا؟ 600 درخت۔ یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں سب سے اچھی پسندیدہ چیز وہ دیں۔ جیسے ہی یہ آیت انہوں نے سنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پیارے آقا سے درخواست کی، پیارے آقا یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے میری ساری دولت میں سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے، اس سے زیادہ پسند، اس سے زیادہ محبت مجھے کسی دوسری چیز سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، لیکن میں اس باغ کو، اس مجھے پسندیدہ سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت ہے، اس باغ کو میں اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ فوراً انہوں نے اپنا وہ 600 درخت والا باغ اللہ کے لیے دے دیا، وقف کر دیا۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول جیسے ہی آیت انہوں نے سنی، اللہ کے لیے وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہو، فوراً وہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ پیارے آقا، میری ساری دولت میں مجھے یہ گھوڑا بڑا پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس کی محبت میرے دل میں ہے، اسے دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں اس گھوڑے کو جو میرے قریب ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، جس کے اوپر میری بڑی محبت ہے، میں اسے اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند تھا اس لیے میں اسے اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت بھی نازل ہے۔ اور ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان سے سبق حاصل کریں ہم کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان ہوا تو گھر کا آدھا مال لا کر دے دیا کہ میرے گھر کے پورے مال میں سے یہ پورا آدھا کا آدھا مال اللہ کے لیے۔ اس وقت میں حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنا مال پیش کیا تھا۔ پیارے آقا نے ان سے پوچھا کہ صدیق اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب لے کر آ گیا، اللہ کے لیے دینا تھا، اللہ کے لیے قربان کرنا تھا۔ تو ہمارے لیے
یہ موقع ہے، بقرعید کا موقع، اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، جانور ذبح کرو۔ اصل تو حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے بچوں کو قربان کرو، تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ وہ خواب حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا، خواب میں وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو خواب کو جو حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا گیا، حضرت انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو صبح میں حضرت ابراہیم تیار ہوئے، بچے کو بولا کہ بیٹے خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دکھایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بچے نے بھی قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی کوشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا ہے۔ مقصود عمل کروانا نہیں تھا، مقصود نہیں تھا کہ بچے کو ذبح کروائیں، مقصد یہ تھا کہ کیا اس عمل کو کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا آیا اور بچے کے بدلے میں دمبا قبول کیا گیا۔ تو ذرا سوچیں، ہمارے پاس گنجائش ہے، پیسہ ہے، مال ہے، وسعت ہے، بہترین سے بہترین جانور قربان کرنے کی کوشش کریں، اچھا سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کریں، خوبصورت سے خوبصورت جانور جس میں عیب نہ ہو، جس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، جس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، جس کی بینائی اچھی ہو، دیکھنے میں بھی فربا ہو، خوبصورت ہو۔ خرچ کرنے کا موقع ہے، خوب خرچ کرے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، جو 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، جو اس مہینے کی 10ویں تاریخ ہے، اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں، نحر کرنے کا دن، یعنی خون بہانے کا دن۔ اس وقت میں اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے سوائے قربانی۔ تو قربانی کی جسے کچھ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ کے فضل سے وہ اللہ سے توفیق طلب کرے اور ہر حال میں قربانی دینے کی کوشش کرے، اچھے سے اچھے جانور کی قربانی دے۔ جانور اگر قربان کرنے کا اتنا موقع نہیں ہے تو ایک حصہ دیں، بڑے جانور میں سے ایک حصہ لیں اور اچھے سے اچھی جگہ حصہ لینے کی کوشش کریں۔ جو اچھے طریقے سے مشترکہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں ان کے پاس کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف بہت کم قیمت آپ کی نظروں میں آ گئی، کم قیمت میں حصہ مل رہا ہے چلو، اور وہ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے قربانی انجام دے رہا ہے، وہ کیسا تقسیم کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے نہیں لیتا ہے، یہ ساری چیزوں کی معلومات ہو، اس کے بعد آپ قربانی ان سے حصہ لیں، قربانی کے لیے اپنا حصہ ان سے لیں۔ اور یاد رکھیں جس کے پاس گنجائش ہوتے ہوئے اگر وہ قربانی نہیں کرتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا انسان گنجائش ہوتے ہوئے، وسعت ہوتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں دیتا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے عیدگاہ ہرگز ہرگز نہ آئے۔ فلا یضحی مصلانا، وہ ہمارے قریب نہ آئے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی، صحابہ اکرام نے پیارے آقا سے عرض کیا کہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا قربانی یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، اور پیارے آقا کی بھی سنت ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد 10 سالہ قیام کے دوران 1 سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اس عمل کو نہیں چھوڑا، ہر سال قربانی کا عمل انجام دیا۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
100 اونٹ کی قربانی. کتنے اونٹ کی؟ 100 اونٹ قربانی کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 اونٹوں کو نہر کیا. دیکھیے بڑا جانور اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. کیا نہر کہتے ہیں؟ ذبح جانور کا کیا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، چھیلا چھیلی، اسے ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اس سورت کے اندر 2 حکم اللہ تعالیٰ نے دیے. پہلا حکم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے نہر کیجیے. نہر یعنی اونٹ کی قربانی کیجیے. نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، اس لیے اس دن کے 10ویں ذی الحجہ کے دن کا نام ہی یوم النحر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، 60 پر 3 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا. باقی 100 اونٹوں میں سے بچے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحر کیا. اب یہ جو 60 پر 3 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کیے ہیں، علماء تفسیر نے لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی 60 پر 3 سال کی ہوئی. تو اس 60 پر 3 سالہ زندگی کے بدلے میں، ایک ایک سال کے بدلے میں ایک ایک اونٹ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی، پیارے آقا نے نہر کیے. ایک ایک سال کے بدلے میں ایک ایک اونٹ نہر کیے. اور دیکھیے سب سے بڑا جانور اونٹ نہر قربانی میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر گنجائش ہو، طاقت ہو، ہمارے یہاں تو سہولت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی تمنا تو ہونی چاہیے کہ مجھے موقع ملے تو میں اونٹ کو قربان کرواؤں. اور جہاں سہولت ہو وہاں کوشش ضرور کرنی چاہیے، جہاں سہولت نہیں وہاں احتیاط برتنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور آج کل جیسے ہی قربانی کے دن آتے ہیں، قربانی میں جانور خریدنے کے لیے ہم مسلمان کوشش کرتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کر قریوں اور دیہاتوں سے اچھے اچھے جانور چن چن کر لاتے ہیں، اور لاتے ہوئے گاڑیوں میں انہیں ڈال کر لاتے ہیں. تو شرپسند فسادی صرف رحم و کرم کے نام پر کہ قربانی میں جانوروں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیا دیکھو مسلمان کتنا ظلم کرتے ہیں، ہاں کتنے جانوروں کا خون بہا دیتے ہیں. یہ جو اصل یہ ظالم ہے، میں بتاتا ہوں یہ کیوں ظالم ہے. یہ فسادی اور یہ ماحول خراب کرنے والے تمہارے جانوروں کو پکڑتے ہیں اور جانوروں کو غضب بھی کر لیتے ہیں، انہیں اپنے قبضے میں بھی لے لیتے ہیں، اور اوپر سے تمہیں اذیت اور مصیبت میں مبتلا بھی کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اس لیے جانور خریدنے کے وقت میں احتیاط کریں. اور آج کل ہوم ڈیلیوری کا ماحول ہے، ہر چیز گھر پہ پہنچ رہی ہے. رات کے 3 بجے بھی کوئی چیز آرڈر کرو تو گھر پہ آ جاتی ہے. تو ایسے ہی جس سے جانور خریدیں تو اسے یہ بھی کہیں کہ بھئی یہ جانور ہمارے گھر پہ پہنچائے، ہمارے گھر تک پہنچائیں یا فلاں جگہ تک پہنچائے، اس کے اوپر ہی ذمہ داری عائد کریں. کہیں دور دراز سے اگر خریدنے کا موقع ہو تو، اس لیے کہ وہ خود بیچنے والا وہ بیچ رہا ہے تو بیچنے کے سارے سسٹم سے وہ واقف ہوگا، وہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. آپ بچ جائیں گے، آپ سیف میں رہیں گے، آپ احتیاطی تدبیر اختیار کریں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایسے ہی یہ رحم و کرم کا واویلا مچانے والے، انہیں صرف ان 3 دنوں میں ظلم نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں پر. انہیں صرف یہ 3 دن میں ظلم نظر آتا ہے. تو ان سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، یہ 3 دن کے علاوہ جتنی جگہ پر پوری دنیا میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، کیا تم نے کبھی اس پر سوال اٹھایا؟ بڑے بڑے موٹی موٹی باتیں میں بتا دیتا ہوں. بیف کا ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والے
جو ہمارے ملک سے دوسرے ملکوں کو بھیجنے والی جو کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ سب کیا مسلمانوں کی ہیں؟ یہ سب کیا ہمارے نام پہ ہے؟ یہ سب کس کی ہیں؟ اگر تمہیں رحم و کرم کا، ہمدردی کا اتنا ہی جوش ہے، اتنا ہی تمہارے اندر رحم و کرم ہے، تو تم اس پر کیوں سوال نہیں اٹھاتے؟ تم اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ تمہیں رحم و کرم وہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور جتنے برانڈڈ چمڑے کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں، برانڈڈ جیکٹس، جرکنز، بیلٹس وغیرہ وغیرہ، بیگز، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کس کا چمڑا ہے؟ جب جانور ذبح ہوتا ہے اور دیگر ممالک میں ادھر ادھر سب وہ اسی سے بن رہا ہے، تو تمہیں استعمال کرنا تو بہت پسند ہے، سب سے زیادہ تمہیں استعمال کرتے ہو، لیکن تم آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اس وقت سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس وقت رحم و کرم کی آواز اور رحم و کرم کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ جہاں صرف 3 دن کا مسئلہ قربانی کا آتا ہے تو وہاں تمہیں رحم و کرم نظر آتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ صرف اور صرف قربانی کا جو تصور ہے، یہ صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں اس کا تصور ہے، اور طریقے مختلف ہیں۔ ہمارے تو یہاں صرف 3 دن ہے، 3 دن کے علاوہ قربانی کا عمل قبول نہیں، اور اس میں بھی بہت سارے کنڈیشنز ہیں، بہت سارے آداب ہیں کہ جانور کے لیے اتنے آداب کہ ایسا ہی جانور ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، جس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، جس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، بہت ساری رعایتیں ہیں۔ اس کے بعد اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اور ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسی جگہ دوسرے جانور کو کھڑا نہ کریں کہ وہ جانور، آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ جانور اسے دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ کتنی طریقے سے، کتنے آداب ہیں، کتنے قسم کے آداب ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح آپ کے یہاں، ہمارے ہاں تو صرف 3 دن کا یہ معمول، آپ کے یہاں تو کتنے عیدیں ہیں، کتنے تہوار ہیں آپ کے یہاں، اور آپ کتنے ایسے رسمیں ہیں، کتنی ایسی پوجا ہے آپ کی، جہاں پر آپ ہزاروں جانوروں کو قربان کرتے ہو، کاٹتے ہو، اور اس قدر ان پر ظلم ڈھاتے ہو۔ ہمارے یہاں تو اس طرح بتایا گیا ہے کہ فوراً گلے پر چھری چلا دو، 3 مرتبہ میں کم سے کم 4 رگیں ہوتی ہیں، 3 رگیں کٹ جائیں، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس میں ماہر ہو، ذبح کرنے میں ماہر ہو۔ اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو قربانی آسانی سے کر سکتا۔ اس لیے قربانی کرنے میں چھری کو بھی تیز کر لیں، چھری ایسی نہ ہو کہ آدھا کٹ رہا ہے آدھا نہیں کٹ رہا ہے، اس لیے تیز ترار چھری کہ فوراً اس پر چل جائے۔ اور یاد رکھیے یہ جانور وہ جانور ہے جو اللہ کے نام پہ کٹ رہا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا جو اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا یا نہر ہونے والا جانور، اسے ذرے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، چونٹی کاٹنے کے برابر بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، جہاد میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اسے بھی ذرے برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اسے بخش دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ جانور جس نے اللہ کے لیے قربانی کا عمل انجام دے رہا ہے، وہ جانور کا قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں جو اس جانور کا مالک ہے، جس کی وجہ سے وہ جانور قربان ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ان تمام فضیلتوں کو ذہن میں رکھیں اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، النظافۃ نصف الایمان۔
اور باقی آدھا ایمان نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ذریعے سے آدھا ایمان آپ کا پورا ہوگا۔ لیکن آدھا ایمان طہارت ہے، نظافت ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے جانوروں کو گلی محلے میں ایسے ہی باندھ کر نہ چھوڑ دیں کہ گلی اس میں آنا جانا ہر ایک کا ہوتا ہے، مسلمان بھی یہاں سے گزرتے ہیں، غیر مسلم بھی یہاں سے گزرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جانور کی گندگی وہیں پڑی ہوئی ہے، اور جانور کاٹ کر وہیں خون بھی بہا رہے ہیں، وہیں آنتوں کے اندر کی غلاظت بھی وہیں پھینک رہے ہیں، جس سے بدبو تعفن پھیل رہا ہے۔ لوگ اس سے متنفر ہوں گے، دوسرے مذاہب کے لوگ تمہارے اس عمل سے کراہت محسوس کریں گے اور انہیں بولنے کا موقع ملے گا۔ اور اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھا جانور قربانی دیں۔ لاغر، مریل، کمزور جانور ہرگز قربان نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بھی بیان کیا گیا، جو کچھ بھی آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو خوشیوں کا ذریعہ بنائے، امن و امان کا ذریعہ بنائے، حفظ و امان کا ذریعہ بنائے۔ اس عید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہر خواہش اس کے لیے، اس کے حکموں کے لیے قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل قربانی تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا اصل قربانی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری شادی اس طریقے سے ہو، اس کی خواہش رہتی ہے کہ اس خواہشات میں شریعت کے خلاف باتیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، شریعت کے خلاف باتیں۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر سال لانچ ہونے والا موبائل میرے پاس ہو، نیا سے نیا موبائل، ہاں، اور کسی کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے، مجھے موقع ہے کہ بہترین سے بہترین جانور ہر سال اللہ کے لیے قربان کروں گا، اور صرف قربان جانور ہی نہیں کروں گا بلکہ میری ہر خواہش اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس ارادے اور نیت کے ساتھ انشاءاللہ قربانی کا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہونا۔